علیہ وسلم میں جو گستاخی کی گئی تھی اس کا دفاع فرما رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ نے اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے ان لوگوں کی تردید کی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ سید سخاوت حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا آپ فکر نہ کریں، ہم ایک مدرسہ بناتے ہیں، آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا، یہاں سے رخصت ہونے نہیں دیا جائے گا، بلکہ آپ کی علمی صلاحیتوں سے سرزمین بریلی کو فیضیاب کیا جائے گا، آپ یہی رہیں گے، ہم ایک اور مدرسہ بناتے ہیں، آپ اس میں پڑھائیں گے۔ اللہ، اور یہیں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی فخر المتکلمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے احباب کو جوڑا، اور ساتھ ہی میں حضرت علامہ سید سخاوت حسین رحمت اللہ علیہ نے اپنے احباب کو جمع کیا اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام اس وقت مدرسہ اہل سنت والجماعت رکھا گیا تھا۔ حضرات، یہ حضرت علامہ غلام جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا تھے، جن کا اتنا قریبی تعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے تھا۔ آپ کی سنیت اور عشق رسالت، محبت رسول، دینی حمیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالفوں سے، گستاخان نبوت سے عداوت کا جلوہ اگر دیکھنا ہے تو حضور فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ سماعت فرما لیجیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ سید سخاوت حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گستاخانی نبوت سے بڑے سخت نفرت فرمانے والے تھے۔ وہابیوں سے آپ کو بڑی سخت نفرت تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہابی کو دیکھ کر دل تاریک ہو جاتا ہے۔ اللہ، یہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت علامہ سید سخاوت حسین صاحب۔ وہ کون تھے؟ حضور امام النہر علامہ غلام جیلانی میرٹی رحمت اللہ علیہ کے دادا، یعنی حضرت کے نانا کے دادا کی بات ہے۔ ان کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت ایک زمانے میں وہ ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، اور ان کے دل کے اندر محبت رسول ایسی تھی کہ دشمنان دین سے اتنی نفرت فرمایا کرتے تھے وہابی کو دیکھ کر دل تاریک ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہابی کو دیکھ کر دل کے اندر جوش، غضب اور غصہ تاریک ہو جاتا ہے۔ وہابی کو دیکھ کر دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہابی کو دیکھ کر ہم یوں کہہ سکتے ہیں موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں، ورنہ کسی کے دل کے اندر وہ تاریکی تو کیا پیدا کر سکتا ہے؟ وہ علماء اہل سنت کے دلوں کے اندر تاریکی کیا پیدا کر سکتا ہے؟ حضور کے مطلب کا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر بس دل کے اندر ایک غصہ تاریک ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے بزرگان دین کا حال تھا۔ بہرحال آپ کے خاندان میں ایک عظیم شخصیت کا اور تھوڑا سا ذکر آپ کو سنا، اور وہ ہے آپ کے چچا حضرت علامہ غلام قطب الدین برہمچاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ بڑے عظیم عالم دین تھے۔ انہوں نے دینی خدمات جس طریقے پر انجام دی تھی وہ سب کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے ایک مشہور شہر بنارس کے اندر ایک خاص مقام پر، یعنی مشرکین کے گڑھ میں رہ کر، ان کی خاص جماعتوں میں رہ کر، انہی کے خاص گروپوں میں رہ کر ایسی دینی خدمت انجام دی آپ نے کہ ہزاروں مشرکین آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بڑی عظیم اور بڑی
عجیب طریقے سے انہوں نے دینی خدمات انجام دی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں، بنارس کا ایک بہت ہی مشہور و معروف اور ایک بڑا مندر تھا، اس مندر میں رہ کر آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی تھی۔ اور یہ آپ کی ایک خاص شکل و صورت تھی، آپ چونکہ متبحر عالم دین تھے، لہذا آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ انوکھا طریقہ اس وقت اپنایا تھا۔ ایسی مثالیں عالم اسلام میں بہت ملتی ہیں، صحابہ کرام سے لے کر علماء کرام کی جماعت تک اس طرح کے ہمارے بہت سارے داعیان دین، مبلغین اسلام ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اس ماحول میں رہ کر بھی خاص طور پر دینی خدمات انجام دی۔ یہ آپ کا بہت ہی انوکھا اور پیارا انداز تھا۔ بہرحال اس میں آپ اس قدر کامیاب تھے، اس قدر کامیاب تھے کہ حضرت علامہ غلام جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب کے نانا فرمایا کرتے تھے کہ اس معاملے میں چچا نے اتنا کمال حاصل کیا تھا، اتنے لوگوں کو مسلمان کیا تھا کہ مشرکین کی جو چوٹیاں کٹوائی گئی تھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے، ان چوٹیوں کو بھرے ہوئے، چوٹیوں کے بھرے ہوئے بیگ اور بورے آپ کے پاس رہا کرتے تھے۔ بیگ کے بیگ بھرے ہوئے تھے، کیا تھا انہوں میں؟ مشرکین کی چوٹیاں۔ چوٹی سمجھ رہے ہیں نا آپ، جو سر پہ تھوڑے سے بال ہو رکھتے ہیں، تو ہوتے کتنے سے؟ تھوڑے سے تو ہوتے ہیں ایک آدمی کے، اور جب بوریاں بھری رہتی تھی، بڑے بڑے بیگ بھرے رہتے ہوں گے، تو کتنے لوگوں کو مشرف اسلام آپ نے کیا۔ اللہ یہاں سے ایک بات مجھے اور بڑی پیاری یاد آ گئی، جو آپ کو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی اور بڑی دلچسپ لگے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہاں آپ رازدارانہ طریقے پر دین کی خدمت انجام دے رہے تھے، لیکن اس زمانے میں ایک عظیم شخصیت ایسی بھی تھی، آپ کا ایک یار، آپ کا ایک دوست، آپ کا ایک قریبی اور آپ کا ایک رازدار ایسا بھی تھا جو اس زمانے میں آپ کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ وہاں آنا جانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی۔ اسلامی وضع قطع میں جانا، اسلامی لباس میں جانا، اسلامی شکل و صورت کے ساتھ مندر کے اندر پہنچنا یا اس کے قرب و جوال میں جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر ایک عظیم شخصیت ایسی تھی کہ ان کے پاس وہ جایا کرتے تھے اور گائے کے گوشت کے کباب لے کر جایا کرتے تھے اور ساتھ ہی میں پراٹھے لے کر جایا کرتے تھے۔ دور سے ہی سلام ہوا کرتا تھا، خیریت پوچھی جاتی تھی، مندر تک تو نہیں پہنچتے تھے کیونکہ حالات کا تقاضا اس کے برعکس تھا، لہذا حالات کے لحاظ سے احتیاط کرتے ہوئے مندر تک تو نہیں، لیکن دور سے ہی اشاروں سے دعا سلام بھی ہو جایا کرتی اور وہ کھانے کی چیزیں بھی پہنچا دیا کرتی تھی۔ یہ کون عظیم ہستی تھی؟ یہ تھے مبلغ اسلام، عالم اسلام کے شہرت یافتہ مبلغ حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ، یعنی وہ حضرت کے نانا کے چچا کے قریبی دوست تھے۔ حضرت مولانا سید غلام جیلانی کے جو نانا تھے علامہ غلام محی الدین جیلانی، ان کے جو چچا تھے سہیل ہند، حضرت مولانا غلام قطب الدین ان کے قریبی دوست تھے۔ کون؟ مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بڑا قریبی تعلق تھا، یہی قریبی تعلق برقرار رہا اس خاندان میں، اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک بات پہنچی کہ جب حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھنے کے قابل ہوئے اور ادھر حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درس و تدریس کی دودھی بول رہی تھی،
سرزمین میرٹھ میں دور دراز سے آ کر لوگ علمی تشنگی بجھا رہے تھے، علمی پیاس بجھا رہے تھے، اور آپ کے درس و تدریس کا شہرہ پوری انڈیا میں پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھنے کے قابل ہو گئے تو حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور علامہ غلام جیلانی صدر العلماء کی بارگاہ میں لے گئے اور فرمایا لو اپنے اس بھتیجے کی علم پیاس کو بجھاؤ۔ اور اس طریقے سے ایک دو سال نہیں بلکہ مکمل 7 سال تک قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جب مکمل عالم دین ہو گئے، اب دستار بندی کا وقت آیا تو حضرت علامہ غلام جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا، کیونکہ اس کے لیے پروگرام اور جو دستار بندی کا جلسہ منعقد کیا تھا وہ خود مبلغ اسلام ہی نے منعقد کیا تھا۔ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ نے پروگرام منعقد کیا، اس میں صدر الافاضل استاد اشیاء استاد العلماء حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا اور استاد ہونے کے ناطے بطور خاص حضرت علامہ غلام جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا۔ اس طریقے سے قریبی روابط تھے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے نا کہ میرٹھ میں جو محلہ شیخان ہے، جس محلے کے رہنے والے علامہ غلام جیلانی حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں سے حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی کا مدرسہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہی قریب ہے دونوں محلے۔ اس لحاظ سے دونوں حضرات کے درمیان قریبی تعلقات اور قریبی معاملات رہا کرتے تھے، آنا جانا رہا کرتا تھا، مسائل میں تبادلہ خیال بھی رہا کرتا تھا۔ حضرت علامہ غلام جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنے قلم سے ایک مقام پر لکھتے ہیں، خطبات نورانی میں آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صدر العلماء کی بارگاہ میں 7 سال تک تعلیم حاصل کرتا رہا اور حضرت کی شفقتیں، حضرت کی مہربانیاں پاتا رہا۔ آپ کے علمی تدہور کے اور علمی کمال کے قائل ہیں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، کیونکہ اسی دربار کے فیض یافتہ تھے۔ اور ذرا اندازہ تو لگائیے، یہ حضرت علامہ غلام جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیتی کا نتیجہ تھا، انہی کی تعلیم کا نتیجہ تھا، انہی کے پڑھانے اور سکھانے کا نتیجہ تھا کہ حضرت علامہ غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ نے علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کو قائد ملت بنا اور دنیا کا ایک مشہور مبلغ اسلام بنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری سرزمین موریشس پر علمی فیض، عملی فیض، برکتیں جس قدر اس خاندان سے حاصل ہوئی ہیں، دوسرے کسی خاندان کا اس قدر اس میں حصہ نہیں ہے۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ حضرت امام النحو کے شاگرد تھے۔ اس طور پر ہم بلا جھجک یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام النحو حضرت علامہ غلام جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کے ذریعے سرزمین موریشس کے چپے چپے تک پہنچا۔
اور آپ حضرات تو بہت ہی خاص فیض پا رہے ہیں، ہے نا؟ یاد آپ حضرات کے پاس ہو حضرت علامہ غلام جیلانی صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ براہ راست ان کی صحبتیں اور ان کی قربتیں پاتے ہیں، ان سے فیض پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا بند تعالیٰ ان کا اور آپ کا ساتھ تعدیل قائم رکھے۔ تو حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریبی روابط آپ حضرات نے سماعت فرمائے اس خاندان سے۔ ایک بار یوں ہوا کہ آپس میں کچھ گفتگو ہوئی، حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ غلام محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان۔ یہ جامع نعیمیہ مراد آباد کی بات ہے۔ جامع نعیمیہ مراد آباد میں ایک پروگرام کے اندر حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے، اور ساتھ ہی ساتھ امام النہب صدر العلماء بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ بات چل رہی تھی، ایک مسئلے میں گفتگو ہو رہی تھی، چنانچہ پھر یہ ہوا کہ استاد العلماء کو بلا لیا جائے، یعنی حضور صدر العلماء کو بلا لیا جائے۔ حضور صدر العلماء تشریف لائے، حضرت علامہ نعیم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور آپ نے دونوں کی گفتگو سنی۔ اسی دوران حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہماری اور علامہ غلام جیلانی کی بات ایک مسئلے میں چل رہی ہے، میں اپنی دلیل کے اعتبار سے اپنی بات کو درست کہہ رہا ہوں، اور امام النہب صدر العلماء اپنی دلیل کے اعتبار سے اپنی بات کو درست فرما رہے ہیں۔ حضور آپ فیصلہ کر دیجئے کہ حق کیا ہے۔ آپ استاد ہیں، آپ جو فرمائیں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ بہرحال وہ مسئلہ تو ہو گیا ہے۔ مفسر اعظم ہند حضور سید امام نعیم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ مسئلہ کو حل فرما دیا۔ اس کے بعد میں حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میرے دل میں علامہ غلام جیلانی میرٹھی کے لیے کسی طرح کا کوئی تذبذب نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات جو چل رہی تھی وہ تو ایک مسئلے کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام النہب کو ایک ایسی عظیم نسبت حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے میں ان کے اوپر اپنی 1000 عظمتوں کو قربان کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام النہب صدر العلماء سید حضور کی آل۔ اللہ جب آپ نے دیکھا ایسی عظیم الشان ہستی مبلغ اسلام کی وہ عظیم اور عبقری شخصیت جن کی عزت و عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تو دیکھیے، سرکار کی نسبت کی عظمت کی پہچان تو دیکھیے کہ حضرت امام النہب علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمر میں چھوٹے تھے، 7-8 سال کا تقریباً فرق تھا۔ چھوٹے ہونے کے باوجود حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی صاحب بڑے ہو کر بھی ان کا احترام فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہیں ایک ایسی نسبت حاصل ہے جس کی وجہ سے میں تمہارے اوپر اپنی 1000 عظمتوں کو پیش کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم اولاد رسول۔ اللہ کیا سبق سکھایا ہے ہمارے بزرگوں نے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کی، حضور کی نسبتوں کی کیا تعظیم سکھائی ہے، کیا ادب سکھایا ہے۔ اللہ حضرات گرامی، اس طرح میں عرض کر سکتا ہوں کہ سرزمین موریشس کا حضرت علامہ غلام جیلانی حضور صدر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض کئی طریقے پر جاری و ساری ہے۔
اور لوگ اس فیض کو حاصل کر رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں. اور سرزمین موریشس ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے تو حضرت قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کوئی علاقائی ہستی نہیں تھی بلکہ وہ تو ایک عالمی ہستی تھی. پوری دنیا میں ان کی دینی خدمات کے ڈنکے بجے اور یہ صلاحیتیں یہ استعدادیں یہ قابلیتیں جو انہوں نے حاصل کی تھی وہ سب حاصل ہوئی تھی حضرت علامہ غلام گیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کے ذریعے اور اپنے والد گرامی حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور ان کی دعاؤں کے ذریعے. جب باپ اتنا بلند ہو کہ جس کو عالم اسلام کا مبلغ مانا جائے اور استاد اتنا بلند ہو کہ جس کو علمی دنیا میں امام النحو کا درجہ دیا جائے تو پھر شاگرد کیوں نہ اونچا ہو. اس طریقے سے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کے ذریعے امام النحو علامہ غلام گیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو دنیا بھر میں بکھیرا اور سرزمین موریشس پر بھی خوب بکھیرا اور لوٹنے والوں نے خوب لوٹا. حضرات گرامی آج ہم نے جو کچھ سنا ہے مجھے امید ہے کہ اس سے ہماری ایمان میں بھی تازگی آئی ہوگی, ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور ہماری سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہمارے ان بزرگوں نے کس طریقے سے دینی خدمات انجام دی ہیں اور کس طرح ہمیں بزرگان دین کا ادب سکھایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سکھائی. ایک چھوٹی سی کرامت مجھے اور یاد آ گئی. حضرت علامہ برہمچاری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے نانا کے چچا تھے انہیں وہابیوں سے بڑی سخت نفرت تھی, بہت پٹائی کرتے تھے. تاریخ گواہ ہے کہ کبھی کبھی تو آپ ڈنڈوں سے ان کی مار لگایا کرتے تھے, ڈنڈوں سے مارا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری مار کو میں دنیا سے چلا گیا جب بھی نہیں چھوڑوں گا, دنیا سے چلا گیا جب بھی تم کو مارتا رہوں گا. یہ جملہ آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہو کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مارتے رہیں گے. حضرت علامہ غلام قطب الدین سہیل ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم, فی البدیع شاعر یعنی فوراً شعر کہنے والے شاعر اور سنسکرت زبان کے زبردست عالم تھے. تو ہوا کیا, جب آپ کا انتقال ہو گیا تو وہاں کے رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو وہاں بھی اگر آپ کی قبر کے قریب سے گزرتے تھے تو گزرتے ہوئے ان کو ٹھوکر ضرور لگ جاتا. جو بھی وہاں بھی آپ کے قبر کے پاس سے گزرتا چلتے ہوئے اس کو ضرور ٹھوکر لگا کرتی تھی. حد یہ ہوئی کہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی وہابی اگر آپ کی قبر کے قریب سے گزرتا ہے تو ٹھوکر لگتی ہے, اس لیے وہابیوں نے آپ کی قبر کے قریب سے گزرنا ہی چھوڑا. اللہ سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں آپ کے ایمان کے اندر اس واقعے سے ضرور تازگی آئی ہے. حضرات گرامی یہ تھی وہ عظیم شخصیتیں کہ جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں کی اور تبلیغ دین کے راستہ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور رب کریم ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام اور ان سے عقیدت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Mustafa
مرشدی شاہ نورانی میاں سیدی مرشدی شاہ نورانی میاں ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان سی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا او رضا حضرت بریلی کی شان او رضا اعلیٰ حضرت بریلی کی شان جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما یا رب العالمین جن حضرات نے اس محفل کو منعقد کیا ہے ان کی تمام کوششوں اور محنتوں کو قبول فرما یا رب العالمین اس کا ثواب ہمارے عمل کے لحاظ سے نہیں اپنے فضل کے لحاظ سے عطا فرما مولا کریم اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں عطا فرما حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کا ثواب